بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن احد منکم قائما رواہ مسلم۔ یہ باب ہے کہ کوئی انسان کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے، یعنی کھانے پینے کے آداب میں سے پانی پینے کا ادب یہ ہے کہ پانی کو بیٹھ کر کے پیا جائے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہمیں پینے کا ادب ملتا ہے کہ اسلامی تعلیم میں یہ ہے کہ پینے کا جو بھی مشروب ہو اس کو بیٹھ کر کے پیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کھڑے ہو کر کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، اور جیسا کہ اس سلسلے میں ایک روایت بھی آتی ہے، اس میں صحابی فرماتے ہیں ان ناسا یکرہ احدہم ان یشرب وهو قائم وانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت۔ کہتے ہیں صحابی کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر کے پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے ویسے ہی کیا جیسے کہ تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ تو یہ حدیثوں میں ٹکراؤ کس طرح؟ حدیثوں میں ٹکراؤ کا کیا مطلب؟ حالانکہ قرآن کی آیتیں یا حدیثیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ جس سے دونوں چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ تو ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور دوسری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا، یعنی کھڑے ہو کر کے جو پانی پیا ہے، یہ کسی ضرورت کے تحت رہا ہوگا، ضرورت کے تحت رہا ہوگا، یا یہ کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اچھا کام نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے کہ اس کھڑے ہو کر کے اگر کوئی پانی پیتا ہے تو اس کو گناہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بیٹھ کر کے پانی پیے گا اور کھڑے ہو کر کے پانی پینے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر ثواب ملے گا کہ بیٹھ کر کے اس نے پانی پیا ہے، اس پر ثواب ملے گا، لیکن اگر کھڑے ہو کر کے پی لیتا ہے تو یہ اس کے لیے گناہ کا سبب نہیں ہوگا، یعنی یہ حرام نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ جو منع کیا گیا ہے وہ حرام نہیں ہے لیکن بہتر ہے، ایک ادب ہے جس کو اپنایا جائے، جیسا کہ ہم دوسرے آداب بھی اپناتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں حرام یا واجب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم کچھ غلط چیزوں سے بچتے ہیں اور کچھ اچھی چیزیں اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ تو یہ اسی قبیل سے ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ادب سکھایا کہ اگر کوئی انسان اسے اپناتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی انسان کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف عمل کیا ہے، کہا نہیں ہے کہ کوئی انسان کھڑے ہو کر کے پانی پی سکتا ہے، کہا نہیں ہے۔ جب کہنے اور کرنے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ بات پہلے رکھی جاتی ہے جو بات کہی گئی ہے، کیونکہ انسان جو کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے بنا پر اس نے وہ کیا ہو، لیکن کہنا یہ مجبوری کی بنا پر نہیں، یعنی اللہ کے نبی نے اگر کوئی حدیث کہی ہے زبان سے تو وہ ایک قاعدہ بن جاتا ہے، قاعدہ یعنی قانون بن جاتا ہے کہ وہ قانون ہے۔ آپ نے زبان سے کہا کہ کوئی انسان کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے تو یہ ایک قانون بن گیا، ایک ادب بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے کہ اب کوئی کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی نے کوئی عمل اس کے خلاف کر دیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے عمل کسی مجبوری کے تحت آپ نے کیا ہو، یہ عمل کسی دوسرے وجہ سے کیا ہو، یا کچھ واضح کرنے کے لیے کیا ہو۔ تو جب بھی قول اور فعل یعنی بات کا اور کرنے کا ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ بات کو آگے رکھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ کام آتا ہے کہ جب بھی قول اور فعل میں تضاد ہو، ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ قول کو مقدم کیا جائے گا، بات کو مقدم کیا جائے گا، جیسا کہ یہاں پر کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، بات آپ کی یہ ہے، قول آپ کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیا جائے، تو اسی کو مقدم رکھا جائے گا، الا یہ کہ انسان مجبور ہو۔ مان لیجئے کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں گندگی ہے،
بیٹھ نہیں سکتا، رش اتنا ہے کہ جگہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں شریعت نے آسانی رکھی ہے ہمارے لیے کہ ہم کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے ہیں، لیکن ادب یہی ہے کہ بیٹھ کر کے پیا جائے۔ اور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس ہوتی ہے وہ آج کل اس کے فائدے بھی بتلاتی ہے۔ یہ فائدے اگر بتائے بھی نہ جاتے، ہمیں فائدہ بھی نہ علم نہ ہوتا، تب بھی ہمارے لیے یہی اصول تھا، یہی قانون تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ادب سکھلایا ہے۔ تو ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو بیٹھ کر کے ہی تناول کرنا چاہیے، اس سے آپ کو صحت میں بھی فائدہ ملے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔